محترم حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں اور مہمان خصوصی کا نام نامی اسم گرامی کے لیے ذمہ داران اور سرپرست مسجد اور دیگر مشیران کی جانب سے جس شخصیت عظماء کا نام نامی اسم گرامی منتخب کیا گیا ہے وہ ہم سب کے محسن و کرم فرما، قرآن و سنت کے مخلص ترجمہ، کرم و سخاوت کے باغباں، اخلاص و للہیت کے پیکر عیاں، اخلاق و کردار کے کوہ بے کراں، اکابرین علماء دیوبند اور بلکہ مسلمانان ہند کے منظور نظر بے شمار علماء کے استاذ صوبہ گجرات ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی مایہ شخصیت، علمی اور روحانی شخصیت حضرت استاذ الاساتذہ حضرت قاری احمد علی فلاحی دامت برکاتہ العالیہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں مولانا تنویر صاحب بیلگام دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں تاکہ اتنا بڑا مجمع حضرت سے کما حق و استفادہ کر سکے، اس لیے حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کا تعارف پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کے تعارف کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے۔ حضرت کا تعارف کرانا ایسا ہی ہے کہ دن میں سورج نکلا ہوا ہو اور میں آپ کو یوں کہوں دیکھو یہ سورج ہے۔ اللہ نے آپ کو کافی علم دیا ہے، عمل دیا ہے۔ میں خود بھی حضرت کا شاگرد ہوں۔ حضرت خوجہ برادری میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر جب آپ 3 سال کے تھے تو آپ کے والد محترم نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاری صاحب نے تقریباً 8 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا اور صرف 1.25 سال کی کم مدت میں آپ نے مکمل حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر وہاں آپ گئے اور مکمل عالمیت وہاں پر تکمیل کی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ آپ سہارنپور گئے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر وہاں بخاری شریف وغیرہ پڑھتے رہے اور سہارنپور سے ہی آپ نے افتاء بھی مکمل کیا۔ گویا عالم کے ساتھ ساتھ آپ مفتی بھی ہیں۔ پھر دوبارہ آپ ترکیسر واپس آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تقریباً 16-17 سال تک آپ وہاں پڑھاتے رہے۔ میں خود حضرت کے پاس پڑھا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ حضرت صرف پڑھانے کے اعتبار سے نہیں پڑھاتے تھے۔ کبھی ایک موقع ایسا تھا، ایک عربی دوم میں تک غالباً 2 گھنٹے ایک ساتھ ہوتے تھے ہمارے، لیکن وہ 2 گھنٹے ہمارے کیسے ختم ہوتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہنستے ہنساتے سبق پڑھاتے، مارتے اور ہنساتے اور ایسے انداز میں پڑھاتے۔ میں ابھی یہاں کھڑا ہوں، حضرت کے سامنے مجھے 20 سال ہو گئے فراغت سے۔ حضرت کے پاس جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آج بھی اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں آج بھی انشاءاللہ اس کتاب کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت نے اس انداز میں ہمیں بتایا۔ پھر اس کے بعد کم چوکڑی میں 2 سال آپ نے پڑھایا، پھر خود کا مدرسہ فیض سلیمانی آپ نے شروع کیا۔ تقریباً 12 سال سے آپ وہاں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، آپ اس مدرسے کے محتمیم بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت کی شخصیت ایسی کہ آپ کو تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے بیانات وغیرہ سے پوری دنیا کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گنہگار مسلمانوں نے توبہ کیا۔ ہم آج تک حضرت کو یوٹیوب میں یا تھوڑی سی کلپ آتی تھی اس میں دیکھتے تھے، آج اللہ کے کرم سے حضرت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو پروگرام کرنے والے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی مکرم شخصیت کو ہمارے سامنے روبرو کیا کہ ان کے آنے ہی سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اب حضرت کا بیان ہم سنیں گے، لیکن بیان سننے کے بعد جو ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت بھاری بیان ہوا۔ ایک بات حضرت ہی کہ جو بیان
ہمارے اندر آ گیا اور ہمارے عمل میں آ گیا، وہی بیان بھاری ہو گیا، باقی کا وہ سب باہر ہو گیا۔ اس کے لیے اس نیت سے حضرت کی بات سنیں گے کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ والوں کا آنا یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب میرے بچے کو نظر لگی، مولانا کو دم کر کے آپ دے دیں۔ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ نے اپنے ولیوں کے اندر ایسی تاثیر دی ہے، ان کی اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ آج ہم حضرت کے سامنے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ سب سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کرے آج ہمیں ایک اللہ کے ولی کی نظر لگ جائے اور اس کی برکت سے ہم جنتی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ جن قیمتی اوصاف و کمالات کا تذکرہ حضرت کے بارے میں مولانا تنویر صاحب نے کیا ہے، دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات و کمالات سے ہم سب کو متصف فرمائے۔ میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے آپ کے اور حضرت کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ اپنی تو یہ مثال ہے، اپنی تو یہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اپنی تو یہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اوروں کو چھاؤں بخش دے خود دھوپ میں چلے۔ صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، پھر ساتھ ان کے چلتی ہے دنیا، پھر ساتھ ان کے چلتی ہے دنیا، جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے دست بستہ میں التجا کرتے ہیں کہ پہلے حضرت ہی کے شاگرد ہیں مولانا نیاز صاحب ممداپور، جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کے آمد پر بہت جلد بازی میں ان کے نکاح کی ترتیب بنائی گئی، تو پہلے حضرت والا سے گزارش ہے مولانا نیاز صاحب کا جو ہے نکاح پڑھوائیں، اس کے بعد اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، جس قیمتی گھڑی کے لیے آپ جو ہے کئی لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، وہ قیمتی گھڑی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ جم جڑ کر بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ اے اللہ جو کچھ کہا جائے گا اس کو سنیں گے بھی اور اس پر ضرور عمل کریں گے۔ حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لنا ولکم۔ بھائی مجھے پہلے نکاح پڑھانا ہے، تو نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے دلہے میاں نیاز احمد یہاں موجود ہے۔ میں سب سے پہلے جو لڑکی کے سرپرست ہے راجے صاحب اسماعیل صاحب عطار، وہ کہاں ہے؟ جو لڑکی کے سرپرست ہے، یہاں کے آ جائے۔ راجے صاحب اسماعیل صاحب عطار، یہ تو لڑکی کے سرپرست ہے ماشاءاللہ۔ باقی اس نکاح کے جو وکیل ہے بہت بڑے مفتی محمد آصف صاحب قاسمی، جی بیٹے مفتی محمد آصف قاسمی، آپ نے بیٹی بی بی عائشہ سے اجازت دی، انہوں نے اجازت دی۔ مہر کیا طے ہوا؟ نقد یا ادھار؟ نقد، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے وکیل صاحب تھے مفتی محمد آصف صاحب، انہوں نے لڑکی سے اجازت لی۔ اور ہمارے پہلے گواہ ہے آدم حسین صاحب ارلی، آپ ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے گواہ ہے حمید صاحب اسماعیل عطار، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ وکیل صاحب اور سرپرست آپ ہے اور دونوں گواہ اور یہ پورا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب کی اجازت ہے نکاح پڑھا دیں؟ تو بیٹے تمہاری بھی اجازت انہوں ہے؟ نے چلائیں، شروع کریں؟ انہوں نے آج تک کسی نے منع ہی نہیں کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. مفتی صاحب کی وکالت سے اور دونوں گواہوں کی گواہی سے اور سرپرست کے سامنے اور پورے مجمع کے سامنے آپ نے بی بی عائشہ بنت راجے صاحب عطار کو بیوی بنا کر عوض مہر نقد 10,000 روپیہ آپ نے بی بی عائشہ کو بیوی بنا کر زوجہ بنا کر منکوحہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. بولو قبلتها ونکحتها ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے. لائے اب قلم دے دے میں دستخط کر لوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله سب ساتھ میں کہے صلی اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام ہمارے صدر محترم حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جیسے کہ بتایا گیا یہ علاقے کے بہت بڑے عالم ربانی ہیں، فیض سبحانی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح یہاں سٹیج پر بہت سارے علماء کرام اساتین علم و فضل بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے سامنے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور معلوم نہیں عورتوں کا انتظام ہے کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا کرم ہے یہ ممدہ پور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ میرے کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 سال سے میں بیانات کر رہا ہوں، کتنے 30 سال سے، تو ممدہ پور والوں کو کبھی میری یاد ہی نہیں آتی۔ 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے۔ 30 سال کے بعد آج الحمدللہ یا ممدہ پور جو مجمع میں نے دیکھا، یہ میرا تو اب روز کا معاملہ ہے، یہ جو مجمع میں نے دیکھا بڑا کنجوس مجمع ہے۔ آپ معاف کریں ورنہ آپ کہیں گے شروع ہوتے ہی ہماری برائی شروع کرتی، لیکن بڑا کنجوس مجمع ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس قاری صاحب نے یہاں قرات پڑھی ماشاءاللہ 14ویں پارے کے جو رکوع انہوں نے پڑھا، بڑے اچھے انداز میں ان کا ترنم، ان کا تلفظ، ان کا پروناؤنسیشن، ان کی سانس ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ پھر ہمارے ایک عالم محترم نے حمد پاک، اور پھر اس کے بعد میں قاری صاحب نے جو نعت پاک پڑھی، اور یہ پورے مجمع کو میں نے دیکھا نہ کوئی ایک بار سبحان اللہ بولنے کو تیار ہے، نہ کوئی الحمدللہ بولنے کو تیار ہے، نہ کوئی اللہ اکبر بولنے کو تیار ہے۔ مجھے ایسا لگتا سب کی بیوی نے دھکے مار مار کے یہاں بھیجا۔ ہمارے، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ سب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، میں گجرات کا رہنے والا، اصل بمبئی کا رہنے والا، لیکن بعد میں گجرات میں سیٹل ہونے والا۔ اگر ہمارے گجرات میں ابھی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں 21 تاریخ کو احمد آباد، مجھے برابر یاد ہے احمد آباد میں ایسا یا اس سے زیادہ مجمع ہم کو ملتا ہے، لیکن احمد آباد میں ہم جائے یا بروڈا جائے یا گجرات میں ہم جائے، یا چلو گجرات کی بات چھوڑو، جب کلکتہ جانا ہوتا، اڑیسہ جانا ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجمع ہوتا نا، کوئی پڑھنے والے کو 100 روپیہ دے رہا، کوئی 500 روپیہ دے رہا، کوئی 1000 روپیہ دے رہا، کوئی نعت پڑھنے والے کو دے رہا، کوئی حمد پاک پڑھنے والے کو دے رہا۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں، لیکن کم سے کم منہ میں زبان لے کر آئے ہیں، اس سے سبحان اللہ تو کہیں۔ کسی نے نہ، وہ بیچارے حمد پڑھنے والے مولانا بار بار بھائی اللہ اکبر کہہ دو نا، اللہ اکبر کہہ دو نا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اللہ جنت میں ایک پودا اگا دیتا ہے۔ ممدہ پور والوں کو جنت میں پودے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا یہاں پر آ کر مجھے؟ چلو اب میرا تو ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ارے ہاں بولو نا، میرا تو ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ بولو گے نا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، سبحان اللہ بولو گے نا؟ آگے سے آواز آ رہی ہے، پیچھے سے نہیں آ رہی ہے، پیچھے والے بھی کہے سبحان اللہ۔ پیچھے والوں کو تو زیادہ زور سے کہنا چاہیے کیونکہ دیر میں آئے۔ خیر ہم بات شروع کریں؟ میں شروع کروں؟ یہ میری گھڑی میں تقریباً 7:30 کے اوپر وقت جا رہا ہے۔ اب دیکھو پہلی بار ممدہ پور آیا ہوں اور میرے کو واپس بھی آنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بلاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ میں کتنا کڑوا بولتا ہوں، کتنا میٹھا بولتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے میرے پیارو کہ پہلی بار آیا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہو۔ 7:30 ہو رہے ہیں، اب آپ بولے کتنے بجے ختم کرنا؟ 8 بجے، 8:15 بجے، 8:30 بجے، جو ٹائم آپ دیں گے اس ٹائم پر ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کون ہے بھائی بہت بلند آواز سے 12 بجے تک؟ پہلے اس کو یہ پوچھو اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ حضرت آپ کے چاہنے والے یہاں پر اتنے ہیں، ہمارے ایک سامنے صاحب بیٹھے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، 35,000 لوگ، صرف آپ ہی کا بیان اس میں اپلوڈ ہوتا ہے، 35,000 لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہیں کے قریب کے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔
تو YouTube پہ ہی سنا کرتے تھے, سامنے کیوں بلائے؟ سامنے تو بہت کڑوا بولتا ہوں میں. چلو سب سے پہلے ہم ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں پورا مجمع آج اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. میری زبان پر بھی اللہ, بولو آپ سب کی زبان پر بھی. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میری آواز کافی بیٹھی ہوئی ہے اور کئی دن سے بیماری کی حالت میں چل رہا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ میرے کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی کریں گے, سب ذکر کریں گے. کون کون کرنے والا ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. لیکن ہم ذکر کریں گے, اللہ اللہ کریں گے, ہم کو کیا ملے گا بھائی؟ ہم کو کیا ملے گا پہلے وہ معلوم ہو جائے تو پھر اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آئے. تو پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو کیا ملے گا. تو چلو میں شروع کر رہا ہوں, آپ میری یہ بات پر سبحان اللہ بولو گے نا, سبحان اللہ. میں شروع کر رہا ہوں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا, میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. پہلا انعام, ہم اللہ کا نام لیں گے, آسمان میں جتنے فرشتے ہیں نا سب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کتنے فرشتے بولو نا, کتنے فرشتے, کتنے ہیں, کتنے ممدہ پور میں کوئی خبر آئی کتنے ہیں؟ کہ میرے کو نہیں معلوم کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں فرشتے کتنے ہیں. تو جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اتنا ہے کہ فرشتے بے شمار. بولو فرشتے بے شمار. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں ہی جانتا ہوں میرے فرشتے کتنے ہیں. تو میرے ممدہ پور والوں, سب سے پہلی بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ذکر کا کون سا فائدہ ہوا؟ پہلا. چلو نمبر 2 پر آ جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا, میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتے جائیں گے. کتنے فائدے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ سنا, بہت بڑا فائدہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ, ساتھ میں میرا امتی زمین پر اللہ اللہ بولتے جاؤ. اللہ 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 اللہ. ہمارے نبی فرماتے او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اور چوتھا فائدہ تو بہت بڑا فائدہ. ارے بولو نا بہت. سب میرے ساتھ میں علماء بھی اور آپ بھی. پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. بولو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سب پڑھیں گے فَاذْكُرُونِي أذكركم
वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, सब तर्जुमे पर सुभान अल्लाह बोलोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ममदापुर वालों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आज जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, आज मेरा नाम ले लो फर्श पर, मैं तुम्हारा नाम लेने वाला अर्श पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरा बंदा आज तू मेरा नाम लेगा, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, लेकिन तू थक जाएगा। अल्लाह फरमाते, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं नहीं थकूंगा, तेरा याद करना टेम्परवरी होगा। अल्लाह कहते, मेरा याद करना सबको परमानेंट होगा। तो करने धरने वाला कौन? तो जिक्र के कितने फायदे आपको मालूम हो गए? करेंगे जिक्र करेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तवा गर्म हो जाए। करेंगे जरूर इंशाअल्लाह, लेकिन पहले वो अल्लाह की मोहब्बत तो दिल में आए, अल्लाह की याद। अच्छा मेरे को एक बात, मैं बात शुरू करूं, अपनी बात शुरू कर रहा हूं। अभी तो समझो शुरू हुई नहीं है, अभी शुरू करूंगा। अब तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह जमा हुआ है। जन्नत में किसको किसको जाना है? सबको? इसमें भी कंजूस है आप। अगर मैं कहीं और सवाल पूछा होता ना, 2 हाथ ऊपर करते। यहाँ बड़ी मुश्किल से यूं किया। हाँ बोलो ना, किस किस को जन्नत में जाना? सबको जाना जन्नत में माशाअल्लाह। अच्छा आपको एक बात बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई ना, पहली जन्नत बनाई अल्लाह ने, बोलो कौन सी? पहली 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 जन्नत अल्लाह ने बनाई। और अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, कहा आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर। सारे फरिश्ते आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने जन्नत बनाई, देखो कैसी हो। सारे फरिश्तों ने कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत बनाई, बहुत प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरमाया, हो मेरे फरिश्तों, ये पहली है, मैं दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा। अब आप सोचो कि हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है। चलो हम यहाँ की बात न करें, ममदापुर की बात न करें, हम सीधे मुंबई चले जाए, और मुंबई का को हम दुबई चले जाए। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बुर्ज होते हैं, हालांकि बनाने वाला इंसान होता है, आर्किटेक्ट इंसान होता है, कॉन्ट्रैक्टर इंसान होता है, डिजाइन करने वाला इंसान होता है, डेकोरेशन करने वाला इंसान होता है। मगर जब हम दुबई में लंबी लंबी इमारत देखते हैं, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, इतनी बड़ी इमारत, हालांकि बनाने वाला इंसान। तो ममदापुर वालों, अल्लाह की कसम खाकर बोलो ना, अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी? सुभान अल्लाह। और जब पहली जन्नत बनाई और फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत प्यारी है, अल्लाह ने कहा ये पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, फिर फरिश्तों को जमा के आओ, दूसरी जन्नत बन गई। और फरिश्तों ने देखा, कहा अल्लाह ये तो और भी अजब है। अल्लाह ने फरमाया, ये तुमको देखकर अजब लग रही है, इससे अच्छी मैं तीसरी जन्नत बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, कुल मिलाकर अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई? पूरा ममदापुर साथ में बोले, कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मिलाकर जन्नतें कितनी बनाई? और पहली से अच्छी दूसरी, दूसरी से अच्छी तीसरी, तीसरी से अच्छी चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, और सबसे टॉप वाली आठवीं। अच्छा ये हमको जाना है, जन्नत में जाना। तो ये 8 जन्नतों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई तो क्या नाम रखा, दूसरी जन्नत, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 जन्नतों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं। और नाम रखने वाला कौन?
اور جنت بنانے والا بھی کون ہے؟ تو جنت بھی پیاری اور نام بھی پیارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی، آپ سنتے جانا، انگلیوں پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام رکھا جنت النعیم. سبحان اللہ. اب کوئی خاموش نہیں رہے گا، جنت کی بات چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام رکھا جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، اس کا نام رکھا جنت. بولو کیا نام رکھا؟ جنت. پہلی جنت النعیم اور دوسری کا نام صرف رکھا گیا کیا؟ جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، نام رکھا جنت عدن. بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں جنت بنائی، جنت سلام. سبحان اللہ. کتنی ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی، جنت المقامہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ساتویں جنت بنائی، جنت المأوى. کتنی ہو گئی؟ سات ہو گئی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی جنت بنائے، جنت النعیم نام رکھے، دوسری جنت کا نام جنت رکھے، تیسری جنت کا نام جنت عدن رکھے، چوتھی جنت کا نام جنت خلد رکھے، پانچویں جنت کا نام جنت سلام رکھے، چھٹی جنت کا نام جنت مقامہ رکھے، ساتویں جنت کا نام جنت ماوا رکھے. اب آٹھویں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اور اللہ نے فرمایا میری قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ. لیکن اللہ فرماتے آٹھویں جنت میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس. اللہ اکبر. کتنی جنتیں ہو گئی؟ 8 جنتیں ہو گئی. آخری جنت کا نام پھر سب بولیں گے ساتھ میں، جنت چلے ممدہ پور والوں اپنے آپس کی بات ہے. کتنی جنت اللہ نے بنائی؟ اپنے کو کس میں جانے کا ہے؟ ایک دم سوچ کے بولنا. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، سب کے نام بھی بتا دیے آپ کو. کس میں جانا ہم کو؟ ٹاپ 8ویں والی. کیوں نمازیں پوری ہو گئی؟ روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. میں نے بولو نا کس میں جانا ہے، سوچ کے بولو نا، پہلی نہیں چلے گی. کس میں جانا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. ہاں بولو نا، گئے تھے نا ہمارے نبی. ارے بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے تھے نا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی پہلی جنت میں، پھر دوسری جنت میں، پھر تیسری جنت میں، پھر چوتھی جنت میں، پھر پانچویں جنت میں، پھر چھٹی جنت میں، پھر ساتویں جنت میں. ہمارے نبی تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8ویں جنت میں پہنچے جس کا نام، ہمارے نبی نے وہاں 8ویں جنت میں جا کر کہا اللہ اللہ اتنی بڑی جنت. اللہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت اللہ کن کو دینے والا؟ اللہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی محبوب فکر مت کرو، آپ کی امت کو عطا کرنے والا. سبحان اللہ. کس کو دینے والا؟ آپ کی امت کو. سننا ہمارے نبی کچھ نہیں بولے. بولو کچھ. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت الفردوس کو دیکھا، پھر کہا اللہ 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 اے ہم سب کا معبود یہ بتا دینا اتنی بڑی جنت کن کو دینے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو دینے والا، اور لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے فرمایا اللہ یہ جنت الفردوس
8वीं जन्नत अल्लाह मेरी उम्मत को देने वाला। अल्लाह ने फरमाया तुझसे बड़ा कोई नबी नहीं, तुझसे बड़ी कोई उम्मत नहीं, तो जन्नत भी वो अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया कि ये जन्नतुल फिरदौस अल्लाह किसको देने वाले? अरे किसको देने वाले? हमको। अरे अब आराम से बोलो ना भाई, किसको देने वाले? हमको अल्लाह देने वाले। हाँ, ये जन्नतुल फिरदौस हमारी है, अल्लाह हमको देने वाले, और अल्लाह ने लिख कर दे दिया कि जन्नतुल फिरदौस तुम्हारी है। बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी है, ये अल्लाह ने लिख कर दिया। पूछो उलमा किराम को, अच्छा वो डॉक्यूमेंट आपके पास है लिखा हुआ? नहीं है? अरे भाई घर बनता है तो कागज, डॉक्यूमेंट, फाइल तैयार होती कि नहीं होती? तो इतनी बड़ी जन्नतुल फिरदौस एक तो मुफ्त में लेने का, एक तो फ्री लेने का, और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं। भाई है सही में बोलो, आपके पास है डॉक्यूमेंट या नहीं है? मजमा तो मैं निकाह कबूल करवा रहा हूँ आपका, हो गया आप कितने पढ़ाओ? भाई कुरान में लिखा है, और कुरान से बढ़कर सच्चा कलाम, कुरान में लिखा है कि जन्नतुल फिरदौस मिलेगी तो प्यारे नबी की उम्मत को मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में कहाँ लिखा है? पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16, सूरह कहफ का आखिरी रुकू, पारा नंबर 16। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा सब मेरे साथ में पढ़ेंगे ताकि मालूम हो कि जन्नतुल फिरदौस हमारी जन्नत है। अल्लाह ने खुल के फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा इवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे तमाम के तमाम बंदे और बंदियां कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे तमाम कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना, यानी हम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगा, ना हटेगा, ना हटाया जाएगा। भाई हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, फिर हटेंगे वहां से? न हटेगा ना हटाया जाएगा, न निकलेगा ना निकाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा इवला ला यमस्सुहुम फीहा नसब व मा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नतुल फिरदौस, वो जन्नतुल फिरदौस है, अरे उसमें चला जाएगा, ना हटेगा, ना हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। तो मेरे ममदापुर वालों, हम जन्नतुल फिरदौस में चले जाए, उसके बाद हम निकलेंगे नहीं, हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी कितनों की जमीन हड़प कर गए, दबा गए, वो हमने नहीं छोड़ा। चलो सबको जाना, जन्नत में जाना ना, और साथ में बोलो ना हमारी जन्नत कौन सी? जन्नत में आराम ही आराम होगा ना, क्या कोई टेंशन नहीं? यहाँ तो बहुत टेंशन है, जान का टेंशन, माल का टेंशन, और क्या बोलूं बीवी का टेंशन। अब ये मैं निकाह पढ़ा रहा था ना, तो मैं दिल में क्या सोच रहा था मालूम? पढ़ ले, हंस ले, आज जितना हंसना हंस ले। अब इसका नाम हो गया हस्बैंड, यानी हंसना, हस्बैंड। मैंने एक जगह पर कहा भाई निकाह करो, भाई निकाह करो, तो मुझे कहते हैं मौलाना आपका क्या जाता, क्यों सबको कहते हैं निकाह करो, शादी करो, शादी करो। मैंने कहा हम डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले हम काय को बर्दाश्त करेंगे। और ये भी हमारे मैदान में आ गए। तो दुनिया में तो बहुत टेंशन है, बोलो जन्नत में कोई टेंशन होगा? नहीं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, भाई मैं जन्नत पर ला रहा हूँ आपको, जन्नतुल फिरदौस। बोलो ना जन्नतुल फिरदौस में कोई टेंशन होगा? जन्नत में जो मांगेंगे मिलेगा ना, जो मांगेंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जो मांगेगा वो मिलेगा। मालूम है हम जन्नत में जो भी मांगेंगे मिलेगा, बल्कि कभी कभी मांगेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है, मांगता क्यों?
تو بندہ کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو، جنت میں آیا ہوں. تو اللہ کہے گا یہ جنت ہے، مانگنے کا نہیں، سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جنت میں مانگیں گے تو بھی ملے گا اور سوچیں گے تو بھی چلو ملے گا. کون کون میرے ساتھ پڑھے گا ڈائریکٹ قرآن میں پارہ نمبر 24، بولو پارہ نمبر 24 سب پڑھیں گے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا اور جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں جو مانگیں گے وہ ملے گا. جو سوچیں گے. وہ ملے گا. جنت میں حور چاہیے. جی کیسے میرا منہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر چاہیے بھی تو زور سے ہاں مت بولنا، وہ سنے گی تو گھر میں بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا. معلوم ہے ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا نا، سننا ہے نا آپ کو جنت کے بارے میں، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں صرف ابھی ماحول بنا رہا ہوں. مولانا ایک آدمی ایک کلمہ والا جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حور چاہیے؟ کہے گا ہاں. ارے بولو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے پردہ اٹھایا جائے، چنانچہ وہ پردہ اٹھے گا، او ہو سامنے کون نظر آئے گی؟ حور نظر آئے گی اور وہ دور کھڑی ہوگی کہ یہاں پر کھڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ حور تجھے چاہیے؟ اور حور تو ایسی پیاری ہوگی. ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا جنتی بندہ آجا، جنت میں آجا، سامنے حور کھڑی ہوئی ہے، بولو سامنے حور کھڑی ہوئی چاہیے نا. تو وہ تو جیسے کہے گا ہاں اللہ بس تو اجازت دے میں آگے بڑھوں. اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، زوجہ تیری بیوی کو. تو کہے گا اللہ ممدہ پور میں 50 سال تو رہا، اب کتنا اور رہنے کا؟ 50 سال کیا کم برداشت کیا؟ اب واپس وہی بیوی کو. تو کہے گا اللہ نہیں. اللہ کہے گا لیکن ایک مرتبہ بلا تو لے. کہے گا نہیں اللہ ضرورت نہیں، یہ حور برابر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ کہیں گے میرا بندہ قدم بڑھانے سے پہلے سوچ لے، تیری بیوی کو بلاؤ. کہے گا نہیں اللہ میں نے منع کر دیا. اللہ کہیں گے ارے میرا بندہ بلا تو لے، ایک مرتبہ دیکھ تو لے. وہ کہے گا اللہ جب آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہے کہ دوسرا پردہ اٹھاؤ. جب دوسرا پردہ اٹھے گا اس کی بیوی سامنے نظر آئے گی، وہ حور وہاں ہوگی. اللہ نے اس کو جتنی خوبصورتی دی ہے اس سے 700 گنا زیادہ اللہ اس کی بیوی کو خوبصورتی دیا ہو. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے یہ تیری بیوی ہے، اب بتا دے ادھر حور اور ادھر تیری بیوی. اللہ بیوی. اللہ کہیں ابھی منع کر رہا تھا، کہا اللہ ممدہ پور میں 50 سال رہا بھی اور رہ جاؤں گا اس میں. بڑا لالچی ہے، بڑا لالچی. خیر مطلب کہ جنت میں آرام ہی آرام. میں نے بولو نا کوئی ٹینشن. ایک بار میرے ساتھ میں سب پڑھیں گے، میں وہ آیات پڑھتا ہوں جو سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ، جس میں اللہ نے جنت کی لہروں کو بیان کیا، جنت کے آرام کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا پڑھو نا میرے ساتھ میں ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا جنتی آجا، اے مجھ سے ڈرنے والا جنتی آجا، جنت تیرے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہاں باغات بھی ہے، یہاں پھول بھی ہے، یہاں پھل بھی ہے، یہاں کھانا بھی ہے۔ اللہ فرمائیں گے حوریں بھی ہے، اور شراب کا جام جام سے ٹکراتا جائے گا، یہاں نہ تجھے کوئی گالی دے گا نہ کوئی ٹینشن دے گا۔ اللہ فرمائیں گے لے لے جنت الفردوس لے لے، تو نے زمین پر میرے نبی کے دامن کو تھاما، ہم نے جنت الفردوس کا ٹھیکیدار تمہیں بنا دیا۔ مطلب سب کو جنت میں جانا ہے۔ چلو جنت میں جانا ہے۔ ممدہ پور والوں پہلی بار آیا ہوں، اب بیان شروع کر رہا ہوں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو آج ایک وعدہ کرو، مجھ سے نہیں اللہ کے سامنے۔ کون کون کرے گا؟ پکا وعدہ کرو، پکا وعدہ۔ انشاءاللہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کتنے کام؟ 3 کام۔ میں زیادہ کام آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، کتنے کام کریں گے؟ 3 کام کریں گے۔ قسم اللہ کی، قسم پروردگار کی، میں قسم کھا رہا ہوں، جس اللہ نے ہم کو ممدہ پور کے اتنے بڑے میدان میں جمع کیا، 3 کام کر لو، اسی طرح اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو 3 کام میں سب سے پہلا کام، کون تیار ہے بھائی؟ پہلا کام، پہلا، اب تو سبھی تیار ہیں ماشاءاللہ۔ پہلا کام ایک یقین بنانا، یقین بنانا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ سب میرا ساتھ دیں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا کلمہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ 3 کاموں میں سب سے پہلی چیز کی جو ضرورت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، اس کا مضبوط ہونا ضروری۔ اور میرے پیارو دنیا میں جتنے بھی دین کے کام چل رہے ہیں، آپ نے جیسے یہاں دیکھا علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں مدرسوں کے کام ہو رہے ہیں، یہاں مکاتب کے کام ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں خانقاہ قائم ہے، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دعوت تبلیغ کے کام سے لگا ہو، کوئی خانقاہ کے ساتھ لگا ہو، کوئی مدرسے کے ساتھ لگا ہو، کوئی مکتب کے ساتھ لگا ہو، کوئی اسلامی انجمن کے ساتھ لگا ہو، کوئی کسی رفاعی کام کے لیے ساتھ لگا ہو، کوئی امر بالمعروف میں لگا ہو، کوئی نہی عن المنکر میں لگا ہو، سب جگہ کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ سب کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ، کیونکہ ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج تک جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ میرے دوستوں، کبھی کورونا، کبھی ڈیلٹا، کبھی چکن گنیا، کبھی ڈینگیو، کبھی آسمان سے وبا، کبھی زمین پہ وبا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی مال کا پرابلم، کبھی عزت اور آبرو کا پرابلم، اور ابھی لوگ کہتے ہیں ایک بیماری آئی ہے، دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو اس سے خلاصی عطا فرمائے، اومیکرون نام کی بیماری آئے گی۔ خیر میرے پیارو، یہ کوئی بیماری نہیں، ایک آسان الفاظ میں کہوں کہ نام کے اعتبار سے بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا کرانا سنت ہے، لیکن ایک آسان الفاظ میں کہوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور عذاب پہ عذاب اتار رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بولو اللہ، کیونکہ ہمارا سب سے پہلا تو ایمان کمزور ہو گیا، ورنہ صحیح میں اگر ایمان مضبوط ہوتا نا، کل میں نے وہاں بیلگاؤں میں ایک مسجد میں کہا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا نا، اللہ کی قسم کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے آج سب سے پہلا کام بولو لا الہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یعنی یقین کے ساتھ بولیں گے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ اللہ ہی، ساتھ میں بولیں گے اللہ ہی، آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ ہی۔ چلو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ رات میں اندھیرا لانا، دن میں اجالا لانا، کبھی آفتاب کو لانا، کبھی چاند کو لانا، بولو یہ سارا محور آسمان و زمینوں پر گھمانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم اتنے بہت ہیں، ابھی تقریباً رات کے 8 بج رہے نا، اتنا بڑا مجمع ہے، سب مل کے کوشش کرے کہ نہیں، ہم کو ممدہ پور میں رات کا 8 بجے نہیں چاہیے، ہم کو اسی وقت دن کا 8 بجے چاہیے۔
کریں گے؟ इंशाल्लाह बोले ایسا کر لے تو میں آپ کا غلام بن جاؤں. بھائی رات کے 8 بجے کوئی اس کو دن کا 8 بجے بنا سکتا؟ اگر آپ مجھے کہو گے مولانا کروڑوں کروڑ آپ کو دیں گے آپ بنا دو, میں کہوں گا میں اس کا ڈبل دوں گا, تو بنا لے. حالانکہ یہ رات اور دن سننا, یہ رات دن ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا. ہم دنیا میں ہیں تب بھی رات اور دن دیکھ رہے ہیں. اچھا ہم مر جائیں گے پھر بھی یہ رات اور دن ختم ہونے والے؟ مطلب یہ روز کا روٹین ہے, روز کا روٹین ہے, رات دن رات دن رات دن. اور بچے کو معلوم ہے رات میں اندھیرا ہوتا ہے, دن میں اجالا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے رات دن کا گھومنا پھرنا, اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے, کسی بندے کو اس میں انگلی رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کیا فرماتے, کاش میرے ممدہ پور والوں ہم قرآن پاک کو پڑھے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے, کھو میرے بندوں اور میری بندیوں, رات کا اندھیرا دیکھ لے, دن کا اجالا دیکھ لے. بھائی جیسے بھی اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا دیکھ لے یا دن کا اجالا دیکھ لے, غور سے دیکھ لے, تجھے خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولا اللہ کی قدرت کہاں نظر آئے گی؟ رات کے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے رات اور دن کو دیکھ لے, رات کو لے جانے والا, دن کو لانے والا, پھر دن کو لے جانے والا, رات کو لانے والا. بولو نا یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. اس لیے میرے پیاروں 3 باتوں پر آج ہم کو جمنا ہے, جس میں پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے, صحیح میں کہتا ہوں اتنا پیارا ہے کہ کوئی جب کہتا ہے نا کہ اللہ تو ہی, بولو کیا کہتا ہے؟ اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا, تو اللہ کو بھی بڑا پیارا تھا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں, خاموش ہے, اور سارا مجمع بالکل سائلنٹ. بولو سارا مجمع بالکل سائلنٹ, کسی کی زبان پر کوئی بات نہیں, پورے مجمع میں سائلنٹ ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اتنے میں ایک صحابی کہیں کونے میں بیٹھے تھے, انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی. بولو قرآن پاک کی ایک وہ سورت جو انہوں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. پورا مجمع سائلنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی. کون سی سورت پڑھی؟ پڑھو میرے ساتھ میں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب انہوں نے پڑھی, سب کے کانوں میں آواز آئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آواز آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں یقرأ, کون پڑھ رہا ہے؟ وہ صحابی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا آگے آ جاؤ. وہ آگے آئے. اب اتنا بڑا مجمع, اور وہ صحابی سامنے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ. جب وہ قریب آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پڑھا, لیما قراتا, کیوں تم نے پڑھا؟ قل واللہ احد. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, ہم سب خاموش بیٹھے ہیں, تم نے قل واللہ احد کیوں پڑھا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیما قراتا, تم نے قل واللہ احد کیوں پڑھا؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کر دینا, لیکن میں وہاں دور بیٹھا تھا, آپ کے چہرے انور کو دیکھا, آپ کے جمال کو دیکھا, آپ کے اس طریقے سے آ کر یہاں بیٹھنے کو دیکھا, آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے خدا کی خدائی یاد آئی, اور خدا کی خدائی پر میں نے قل واللہ احد, اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے توحید کے سمندر کو جمع کر دیا. لا الہ الا اللہ کے سمندر کو اللہ نے کر دیا. پڑھو نا قل هو اللہ احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
कुफुवन अहद। वो साहबी फरमाते मैंने आपके चेहरे अनवर को देखा, आपके जमाले जहां आरा को देखा, मैंने आपके आने और बैठने को देखा, मुझे खुदा की खुदाई याद आ गई, इसलिए कि यही वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के समंदर को जमा कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? मोहब्बत करते हो इससे? किससे? ये सूरत से मोहब्बत करते हो? कहा अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करता है। आंखों में आंसू थे। हमारे नबी ने फरमाया मैंने इसलिए तुमको यहाँ पर बुलाया, तुमने वहां कुल वल्लाहु अहद पढ़ी, अभी तो सूरत पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हारे जन्नत का फैसला कर दिया। अभी तो वो सूरत पूरी भी तुमने नहीं की थी, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हारे जन्नत का फैसला कर दिया, क्योंकि दिल के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ तुमने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा। हम भी मोहब्बत के साथ यही कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज से मैं आपको पहली बात पर ला लाऊं। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। आपको एक अजीब बात बताओ मेरे प्यारो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पास बराबर नहीं है। अरे बोलो ना बराबर। मैं आपको एक सीधी बात पूछ रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हमारा ये जो ममदापुर, इसमें सर में दर्द होता है? भाई बहुत मुश्किल है यार सवाल पूछना। जी होता है। बहुत मुश्किल काम है भाई आपके बीच में बात करना। मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज बैठी है, मैं थका हुआ, सीने में दर्द है मेरे को। बोलो ना यहाँ ममदापुर में सर में दर्द होता है? जी होता है। अगर नहीं होता हो तो मैं भी ममदापुर में रह जाऊँ। होता ना सर में दर्द? अच्छा, ये सर में दर्द एक मामूली चीज है, सर में दर्द होना। हम क्या करते हैं, हमारा एक्शन क्या होता है वो देखो। हमको जब सर में दर्द होगा, हमको मालूम है घर में एक डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे के अंदर एक टेबलेट रखी हुई है। आप सीधे जाओगे वो डब्बे के पास, उसमें से टेबलेट निकालोगे या किसी के पास निकलवाओगे और उसके बाद आप पानी मंगवाओगे और उसके बाद में आपने टेबलेट को मुंह में रखा, पानी पिया, चलो 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद सर का दर्द खत्म हुआ और आप अपने दोस्त को भी कहते हो अरे मेरे सर में बहुत दर्द था, वो मैंने वो टेबलेट खा ली, बहुत अच्छी टेबलेट है, वो मैंने खा ली और मेरे सर का दर्द बोलो खत्म हो गया। बताओ ये तौहीद है? ये कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह? देखो मैं दवा खाने को मना नहीं करता, लेकिन उसका तरीका बता रहा हूँ। मैं तरीका ये बता रहा हूं, बल्कि मैं क्या सारे उलमा किराम ये तरीका बताते हैं कि भाई सर में दर्द हुआ, आपको टेबलेट खाना है, क्योंकि मालूम है कि ये टेबलेट मैं खाता हूं, पानी पीता हूं। बस आप वो टेबलेट को अपने हाथ में लो या पानी को अपने हाथ में लो और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के लिए सिर्फ आप ये सोचो शिफा, सर का दर्द अच्छा हो या ना हो, वो करने पर अल्लाह जन्नत का फैसला कर देता है। ये हदीस पाक में आता है, बड़ा मामला हो तो भी किससे मांगने का? अल्लाह से। और छोटा मामला हो तो भी किससे मांगने का? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े से बड़ा मामला हो, आपको लगता है ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है, लेकिन हमारे नबी फरमाते अल्लाह से मांग लो, तेरे लिए नामुमकिन है। वो अल्लाह वो है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। इसे कोर्ट का मामला है, कचहरी का मामला है, भाई जमीन का मामला है, जायदाद का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, सब मामला है भाई। पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाना होगा, हमें कोर्ट में भी जाना होगा, हाई कोर्ट का दरवाजा भी खिटखिटाना होगा, अरे हो सकता सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खिटखिटाना पड़े, हमें बहुत बड़े किसी ऑफिसर के पास भी जाना पड़े, लेकिन जाने से 1 मिनट पहले अल्लाह करने धरने वाला तू है, बाकी सबक के दर्जे में मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी करने धरने वाला तू है। अल्लाह की कसम हमारा काम होवे या ना होवे, लेकिन नीयत पर अल्लाह जन्नत का फैसला कर देगा। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में नमक खत्म हो जाए, किससे मांगने का? अल्लाह से। नमक मामूली चीज है, लेकिन खत्म हो जाए, किससे मांगने का? खैर हमारे नबी ने फरमाया रास्ते में चलते चलते चप्पल टूट जाए, हमारा जूता टूट जाए, अरे मोची के पास जाके जूता बनवाएगा या कोई दुकान से खरीदेगा, लेकिन हमारे नबी कहते बनवाना बाद में, खरीदना बाद में, पहले अल्लाह से कहते अल्लाह मेरा जूता टूट गया, अल्लाह मेरे घर में नमक खत्म हो गया। जब बार बार अल्लाह को कहेगा, अल्लाह भी फिर छप्पर फाड़ के रोजी का समंदर अता करेगा। इसलिए आज से इरादा करो, कौन कौन तैयार है ये काम करने के लिए? कोई भी काम करे, किसका नाम? अल्लाह का। अब आपको एक बात बताओ, हम घर से निकलते
निकलते ना घर से, कोई दुकान के लिए जाता है, कोई कारोबार के लिए जाता है, कोई खेती बाड़ी के लिए जाता है, हर एक अपने अपने काम के लिए जाता है। आपने देखा होगा घर पे जब वापस आएगा ना, घर पर जब वापस आएगा तो कितनी मर्तबा निराश होगा, उसका चेहरा उतरा होगा। बीवी पूछेगी क्या हुआ? नहीं हुआ, कारोबार नहीं हुआ, नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ, सोच कर गया था इतना माल बिकेगा, माल नहीं बिका, अरे 4-5 खाली कस्टमर आए, उसके सिवा कोई आया भी नहीं। यानी वो जाता है तो बड़ी उम्मीदें लेकर जाता है और आता है तो नाउम्मीद होकर आता है। बोलो होता है ऐसा? उसका इलाज बताऊं क्या करना? नहीं बोलो करोगे इंशाअल्लाह। जब घर से निकले ना, वो दुआ पढ़ो जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। पढ़ो दुआ। कौन सी दुआ? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू घर से बाहर निकले, किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकले, ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। याद होगी ना ये दुआ? याद होगी ना? पढ़ो ना। कौन सी दुआ पढ़ना? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। पूरा मजमा पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 जुमले हैं। सबसे पहला जुमला बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं घर के बाहर निकला, तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करता हुआ निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे गुनाहों से बचाने वाला कोई नहीं, मुझे नेकी की तौफीक देने वाला कोई नहीं, तो होगा किसकी मदद से होगा? तो क्या पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। पढ़ती इतनी सी दुआ, कितने लाइन की? 1 लाइन की, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतना हम पढ़ के निकलते हैं। हाँ, अल्लाह की आवाज आती है, वो तो हमारे कान में वो ताकत नहीं। क्या आवाज आती है? अल्लाह की आवाज आती है, हस्बुका या अब्दी कुफीता व वुकीता व हुदीता। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मेरे बंदे तूने मुझ पर भरोसा किया, मैंने भी तय कर लिया मैं तेरी हिफाजत करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हस्बुका या अब्दी, ए बंदा मैं तेरे लिए काफी हो गया, कुफीता तेरे सारे कामों को पूरा करवा दूंगा, वह वुकीता सारी बुराइयों से तुझे बचा लूंगा, वह हुदीता और तुझे सीधा रास्ता में आता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि अब मैं तेरा बन गया, मेरा बंदा, मैं तेरे लिए काफी हो गया, मैं तेरे सारे काम पूरे करवा दूंगा, तेरी दुकान चलवा दूंगा, सारी बुराइयों से बचा लूंगा, सारे नेक रास्ते तुझे दे दूंगा। और आपको मालूम है जब हम घर से निकलते, बोलो साथ में बोलो, जब हम घर से निकलते तो एक शैतान दूसरे शैतान को कहता है, देखो घर से निकला, उसके पीछे हो जा। बड़ा शैतान है ना, छोटे शैतान को कहता है, जा जा, देखो घर से निकला, ममदापुर में निकला, उसके पीछे हो जा। तो वो शैतान कहता है, कैफ ली बिरजुलिन कद कुफिया व हुकिया व हुदिया, मैं कैसे उस आदमी को गुमराह करूंगा जो डायरेक्ट अल्लाह की हिफाजत में पहुंच गया है, जिसकी किफायत हो गई, जिसकी विकायत हो गई, जिसकी हिदायत हो गई, जो अल्लाह की हिफाजत में पहुंच गया। अब मेरे प्यारों रोजाना पढ़ते जाओगे जाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा, एक दिन आएगा तो बहुत बड़ी रोजी कमाता हुआ आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि भरोसा किस पर करके जा रहा है। चलो मेरी पहली बात को मैं खत्म करने पर आ रहा हूँ। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए आपको मालूम है अल्लाह की तारीफ करो, बोलो करोगे इंशाअल्लाह? नहीं करोगे इंशाअल्लाह? पूरा एक बात और कर लो फिर दूसरी बात पर आ। देर तो नहीं होनी ना आप लोगों को? नहीं ना? बाकी ऐसा उठ के जाने की जरूरत नहीं है, बोल देना बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। घर में पूछ के आए हो? नहीं, क्योंकि कभी कभी घर में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, ये उलमा को भी कहता हूं मैं। अभी जो मौलाना ऐलान कर रहे थे, आप थे ना मौलाना, क्या नाम आपका? हाँ, मौलाना उबैदुल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे थे आप। कभी बीवी को सुना? मेरे को एक मर्तबा किसी ने पकड़ा तो मुझे कहने लगा, मौलाना तेरी जिंदगी बहुत अजीब है। मैंने कहा भाई क्या बिगाड़ा तेरा मैंने? ना तेरे पास कभी मैं खाने आया ना पीने आया, क्यों मेरी जिंदगी अजीब है? कहता ना मौलाना बहुत अजीब जिंदगी तेरी। मैंने कहा भाई हुआ क्या? कहा क्या जिंदगी है भाई, घर के बाहर आओ तो माइक, घर में जाओ तो वाइफ।
کہا تمہاری زندگی دو چیز کے بیچ میں گھومتی ہے بھائی, گھر کے جب بھی باہر آتے ہو تو مائک کے سامنے, گھر میں جاتے ہو تو وائف کے سب اس نے کہا مائک اینڈ وائف بولو نا, مائک اینڈ وائف. میں بھی سوچا بہت اچھا بولا, بات تو صحیح ہے بھائی, میں گھر کے باہر آتا ہوں تو مائک کے سامنے, گھر میں جاتا ہوں تو مائک کے سامنے. پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ادھر آ, میں نے کہا بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف, میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے مائک اور وائف کے بیچ میں. مجھے کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مائک کے سامنے چلاتا ہوں, مجھ پر مت ہنسو, تمہارا بھی وہی حال ہے. کبھی اگر یہ مائک سسٹم صحیح نہ ہو نا, ابھی میں یہ مولانا عبید اللہ کو اور سب کو کہوں گا گجرات سے قاری احمد علی کو بلائے, اور مائک سسٹم صحیح نہیں ہے اٹھا کے پھینک دو. مائک سسٹم صحیح نہ ہو تو اٹھا کے پھینک دو, اور وائف کا دماغ گرم ہو جائے تو خود گھر کے باہر چلے جاؤ, نکل جاؤ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں تھوڑا میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا, مجھے بہت پیاری بات کہہ رہا. میں کبھی ہنسا ہوں تو سمجھ جانے کا توا گرم کر رہا ہوں اور روٹی پکانے آ رہا ہوں. بھائی اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے, اسی لیے قرآن پاک میں 6666 آیتیں. بولو پورے قرآن میں 6666 آیتیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ 6666 آیتوں میں سب سے اونچی آیت, سب سے عظیم آیت, سب سے فضیلت والی آیت, سب سے زیادہ حلاوت والی آیت کون سی آیت؟ ظاہر بات ہے فیصلہ ہم لوگ تو نہیں کریں گے, قرآن کس کا ہے تو فیصلہ کون کریں گے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے, اور صحابی کو بلا کر, وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو بلائے, اور ہمارے نبی نے فرمایا ایو شیء ایو آیت معک اعظم من القرآن الکریم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ, قرآن پاک میں جتنا قرآن تمہارے سینے میں اترا ہے سب سے عظیم آیت کون سی ہے, سب سے بڑی آیت کون سی ہے, سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے, سب سے زیادہ ثواب والی آیت کون سی ہے؟ یہ سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بولو نہ کون سے صحابی سے پوچھا؟ حضرت ابی نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ و رسول عالم, میرے کو کیا معلوم, آپ پہ قرآن اترتا ہے, اللہ آپ پہ اتارتے, مجھے کیا معلوم کہ کون سی آیت سب سے فضیلت والی. تو ہمارے نبی نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا یا ابی ای آیت اعظم معک من القرآن الکریم. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پوچھا ابی تمہیں بتانا ہوگا جتنا قرآن مجھ پر اترا ہے اور میرے سینے سے تمہارے سینے میں آئے, بتاؤ اس میں سب سے افضل اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی نے پھر بھی وہی جواب دیا, مجھے نہیں معلوم, اللہ و رسولہ, اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی صاحب نے تیسری مرتبہ پوچھا, حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول بتا رہا ہوں لیکن ہو سکتا جواب غلط ہوگا, آیت الکرسی. بولا آیت الکرسی. ہمارے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلائے, کہا آ جاؤ بھائی میرے گلے لگ جاؤ, اللہ نے علم کو مبارک کر دیا اور اللہ نے تمہیں وہ جواب دیا جو جواب آسمانوں پر اللہ بھی دیتا ہے. تو قرآن پاک میں سب سے افضل آیت 255 نمبر کی آیت, بولو کون سی آیت؟ آیت الکرسی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید, لا الہ الا اللہ, بولو نا لا الہ. آپ کو تعجب ہوگا آیت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ارے یاد ہے تو ہاں بولو نا, یاد ہے نا؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کو نہیں یاد ہوگی؟ آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی, کرسی یاد ہوگی. اس لیے مولانا کو بار بار اعلان کرنا پڑا کہ بھئی کرسی مجبوروں کے لیے رکھی ہے, بوڑھوں کے لیے رکھی ہے, ہر آدمی کرسی پر نہ بیٹھے. لیکن آج کا زمانہ ایسا کہ کرسی ملے پھر کوئی چھوڑتا, کہ میرے کو بھی ملی ہے. سب سے افضل آیت کون سی؟ بولو آیت الکرسی. یعنی ساتھ میں بولو نا آیت الکرسی. اب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, آیت الکرسی جو ہے نا, اگر آپ نے غور سے کبھی پڑھا ہو نا, صرف آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. سبحان اللہ. کبھی سنا آپ نے؟ آیت الکرسی ہمارے گھر میں فریم میں ہوں گی, یہاں ہم آیت الکرسی پڑھتے بھی ہوں گے,
لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ آیت الکرسی یا علماء کرام کو پوچھو اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کو ملایا جائے تو صرف آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں صرف آیت الکرسی نہیں پڑھتے ہیں, 17 مرتبہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور اللہ وہ ہے ایک بار پکارو تو جواب دیتا ہے, 17 مرتبہ پکارو گے تو ہماری ہر مراد کو پورا کر دے گا. کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے؟ اب میں پڑھوں گا, آپ لوگ صرف 1 2 3 گنو گے نہیں انشاءاللہ. آپ کا کام صرف گننے کا, میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. دیکھو کیا اللہ نے فرمایا, اللہ, آپ صرف عدد بولتے جاؤ, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. کتنی مرتبہ اللہ کا نام آ گیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. نو یعلم میں ہوا, جاننے والا کون؟ اللہ. کتنے ہو گئے؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. چاہنے والا کون؟ شاء کے اندر ہوا تو کتنا ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ایک آیت الکرسی ختم ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا 17 مرتبہ نام آتا ہے, اور جب بندہ 17 مرتبہ اللہ کو پکارے گا, اسی لیے ہمارے آقا, سننا, اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے, تیرے اور جنت کے درمیان میں صرف تیری موت ہے, یعنی تو یہاں مرے گا اور تیری قبر کو اللہ جنت بنا آئے گا, اور قیامت کا دن آئے گا بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کیا پڑھنا پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جائے 1 مرتبہ آیت اللہ کا نام آ جائے گا, لَن يَزَالَ بِكَ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ. ہمارے نبی فرماتے پڑھ لینا 1 مرتبہ آیت الکرسی, فرشتہ تیرے قریب سے دور نہیں جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. فرشتہ دور نہیں جائے گا, شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جا, تیرے گھر کی حفاظت, تیرے مال کی حفاظت, تیرے اولاد کی حفاظت, ارے بلکہ پورے محلے کی حفاظت. اللہ خود کہتے ہیں یہ بندے نے آیت الکرسی پڑھی ہے 17 مرتبہ مجھے پکارا ہے, پورے محلے کی حفاظت بولو کون کرے گا؟ اللہ. اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کی قدرت, بولو لا الہ الا اللہ. چلو ایک بات ختم ہو گئی, دوسری بات پر آؤ یا بات ختم کرو؟ نہیں, دوسری بات میں ابھی آپ ناراض ہوئیں گے. آ جاؤ. جی جی. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ میں زیادہ لمبائی میں نہیں جاتا, پوائنٹ پہ آتا ہوں. پورا مجمع ساتھ دے گا. پہلی بات ہو گئی, بولو لا الہ. دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں کہے گا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, پیچھے والوں سے آواز نہیں آ رہی. مصطفیٰ کا دامن, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بہت آہستہ کیوں بولتے مولانا عبید اللہ؟ پہلے کھانا کھلا دیتے پھر مجھے بیان بھائی آپ بھوکے میں بھی بھوکا ہوں. اور معلوم ہے بیلگاؤں والے اتنے ڈینجر ہے, بہت ڈینجر. کل میں فلائٹ سے اترا, میرے کو ایسا کہ میرے کو سیدھا لے کے جائیں گے کھانے کے لیے, بھوک لگی, سیدھا لے جا کے مسجد کی کرسی میں بٹھا دی.
اور وہ بھی کون؟ جو میرا تعارف کروا رہے تھے ابھی ہمارے بیٹے مولانا مفتی تنویر. میں نے کہا میرے کو پڑھانے کا بہت اچھا سلا دیا. 1.5-2 گھنٹہ میرے پاس رات کو بلوائے اور پھر میں نے جان بوجھ کر بیان میں پوچھا بھی کیونکہ میرے کو ایسا کہ شاید کچھ آنے کا انتظام ہو جائے. تو وہاں سے کسی نے آواز دی نہیں مولانا آپ بیان کرو, ہم بیلگاؤں والے 11 بجے کھانا کھاتے ہیں. بھائی تو 11 بجے کھانا کھاتا, میں کتنے بجے کھاتا وہ تو پوچھ. مولانا عبید اللہ تو نے بھی ایک مرتبہ نہیں پوچھا, اور مولوی تو کبھی کھلاوے ہی نہیں. مولانا کبھی کھلاوے کہ مولانا ایک مرتبہ بھائی علماء سے معافی چاہتا ہوں لیکن مولانا ایک مرتبہ دعوت میں پہنچ گیا. کتنے لوگ میرے کو بھی کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو, واکنگ کرو, یہ پیٹ دیکھو کیسا ہو گیا. ان کو کیا بتاؤ, ڈائٹنگ بھی کیا, واکنگ بھی کیا, لیکن روز جو مرغی کھاوے. ایک مولانا بیچارے دعوت میں گئے. اب یہاں کیا نام ہے یہاں کا؟ ممدہ پور. چلو ممدہ پور کا تو نہیں ہوگا, کھائے کو میں اپنے اوپر اس کو اٹھاؤں گا. میں ایک مولانا کھانے کے لیے چلا گیا کھانے کے لیے. اب وہ کیا نماز پڑھایا اور نماز پڑھا کے سیدھے مولانا چلے اور وہاں سامنے دسترخوان لگا تھا. مولانا بیٹھ گئے. اب دسترخوان میں جو پلیٹ رکھی ہوئی تھی نا اس میں ایک طرف تندوری لیگ پیس سمجھتے ہو نا, اور ایک طرف چاول رکھا ہوا تھا. اب وہ مولانا جلدی میں نماز پڑھا کے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اب جب مولانا بیٹھے تو دیکھا کہ جو پلیٹ ہے نا, اب سامنے جو بیٹھا ہے نا اس کے سامنے تندوری لیگ پیس رکھا ہے اور مولانا کے سامنے. مولانا کو برداشت ہوئے سب کچھ ہم کو برداشت ہوئے نہیں. تو مولانا نے کیا کیا بھائی یہ ممدہ پھر اس کو پوچھتے آج کل اپنا ٹھنڈی گرمی کا ٹیمپریچر کیسا چلتا. اب وہ بیچارہ جوان بات میں لگ گیا کہ مولانا پوچھ رہے بھائی مارکیٹ کیسا ہوتا ہے, ٹیمپریچر کیسا ہے اور لوگوں کے حالات کیسے. مولانا نے پلیٹ گھما دیا. اب جیسے مولانا نے پلیٹ گھما دیا, اب مولانا نے کہا ہے بھائی کتنی باتیں کرے گا, چلو شروع کرو بسم اللہ والا برکت اللہ, کب تک باتیں کرتے رہو گے. اب وہ جس نے اس نے نیچے دیکھا تو کہا مولانا کیا ہوا, کائے کو چلاتا ہے. کہا مولانا وہ تندوری لیگ پیس, وہ مرغی کی ٹانگ جو تھی وہ میری طرف تھی, آپ کی طرف کیسے ہو گئی. مولانا نے کہا نالائق کم بخت, وہ مرغی کا پاؤں قبلے کی طرف حرام کا کھاتا, شکر مان ہم ہے. دیکھو مولانا پر کتنا ہنس رہے ہیں. میں جان بوجھ کر ہنسا رہا ہوں تاکہ جب ان کو بات کرنی ہو تو میں آرام سے کر سکوں. بولو نا ساتھ میں بولو دوسری بات. اب بات کو ختم کرنا ہم کو, دوسری بات پر آ جاؤ. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولنا, آپ لوگ نہیں بولنا, نہیں پر اللہ جنت کی ہاں کرے گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں. اب سب ساتھ میں بولیں, جو میں بولتا ہوں آپ بولیں گے. پھر ایک مرتبہ بول دو, ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, سننا, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. ارے بولو نا, کوئی ایسا کر سکتا؟ ایک بار ساتھ میں بول دو نا, نعرہ تکبیر, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس سے آگے والی بات سنا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا چھایا ہوا, بولو رات کا سناٹا چھایا ہوا, 1400 لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا سناٹا چھا گیا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے رات کے سناٹے میں یوں اشارہ فرمایا
پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا, پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا. 1400 صحابہ فرماتے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ماشاءاللہ, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اب جو میں بولنے جا رہا ہوں اس پر جتنے نعرے مارو کم ہے, کیونکہ اللہ کی قسم یہ ہمارے دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار. کرے پورا مجمع ممدہ پور والے ایک آواز میں سنے, مکہ میں آسمان سے پانی بند ہو گیا, مکہ میں آسمان سے پانی بند ہو گیا, جانور مر گئے, بچے بلبلانے لگے, عورتیں تڑپنے لگی, اور مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے. مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے. مکے کے امیر کہو یا مکے کے بڑے بڑے لوگ کہو, کعبے کے پاس جمع ہو گئے. پیچھے عورتیں آ گئی, اس کے پیچھے بچے آ گئے, اور سب کی زبان پر ایک ہی آواز تھی, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے, ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. سارے کے سارے پانی مانگے, رات کے اندھیرے سے مانگنا شروع کیا, دن کا اجالا آ گیا, دن میں سورج آ گیا, لیکن ممدہ پور والے ساتھ میں بولے نا, پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آیا. سب پسینے میں ڈوبے ہوئے, چکرا کے گر رہے ہیں, رات سے پانی مانگ رہے, کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. جانور مر گئے, بچے بلبلا رہے, عورتیں تڑپ رہی ہے, اب کھانا پکانے کو بھی پانی نہیں ہے. سارے مکہ والے پریشان ہیں. ارے یہ سب پریشان کعبے کے پاس کھڑے ہیں, اتنے میں ایک حسین چہرہ سامنے نظر آیا. بولو سبحان اللہ. سب نے دیکھا کون آ رہے, بولو نا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور ہمارے نبی نے آ کر پوچھا, یا رؤساء مکہ ای شیء تفعلون. ہمارے نبی نے آ کر پوچھا, اے مکہ والو, اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں, کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کیا کر رہے, پانی مانگ رہے, جانور مر گئے, بچے بلبلا رہے, پانی مانگ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا, اچھا پانی مانگ رہے ہو, تو کہاں پانی مانگ رہے, تم بھی مانگو. ہمارے نبی نے فرمایا, ایک کام کرو نا, تم جتنے مانگ رہے ہو سب پیچھے آ جاؤ. بولو سب مجھے آگے آنے دو. تو کہا کیا ہوگا, پانی آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حالانکہ چلچلاتی گرمی, ہمارے نبی نے فرمایا تم پیچھے آ جاؤ, مجھے آگے آنے دو. کہا ہم پیچھے ہو جائیں گے, آپ آگے جائیں گے, ہوگا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, امطر اللہ السما, اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا. تو سب پیچھے ہو گئے. ہمارے نبی نہیں بولو نا, سب پیچھے ہو گئے. ہمارے نبی, اللہ نے اسی وقت بتا دیا, مکہ کے سارے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, اور محمد تجھے سب کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. اب سننا, ہمارے نبی آگے, بولو نا ہمارے نبی, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی آگے, اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور سلاطین سب کہاں پر؟ پیچھے. اب کچھ ہوا نہیں, پانی تو آیا نہیں. تو پیچھے سے کہنے لگے, وہ پیچھے سے کہنے لگے کہ پانی تو آ نہیں رہا ہے. بولو پانی تو آ نہیں رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے پانی آئے گا, پانی تو آ نہیں رہا. تو ہمارے نبی ایسے پیچھے مڑے, بولو نا, پیچھے مکہ کے وہ بڑے بڑے رؤسا تھے, ہمارے نبی پیچھے مڑے اور کہا تم لوگ اب تک کیا کر رہے تھے بھائی, اب تک تم لوگ کیا؟ ارے ان لوگوں نے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے, ہم پانی مانگ رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ ہم کو آگے آنے دو, ہم پیچھے آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اللہ آسمان سے پانی برسائے گا, پانی تو آیا نہیں. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا, اتنا غصے مت ہو, تم پانی مانگ رہے تھے, اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی تم لوگ پانی مانگ رہے تھے, ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. ہمارے نبی فرماتے ہو, مکہ کے رئیس ہو, اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں, بولو. تو کہنے لگے تو پھر آپ پانی نہیں مانگو گے؟ نبی نے کہا نہیں مانگوں گا. تو پھر آگے کیوں ہے؟
ہمارے نبی نے فرمایا پانی آ جائے گا. اب کیسے پانی آئے گا؟ اب سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آ جاؤ سب سامنے آ جاؤ. اب سارے کے سارے جتنے مکہ کے رؤسا تھے سب کے سب کعبے کے پاس آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرے چہرے کو دیکھتے جانا. ممدہ پور والے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ، یعنی ایک ایک جملے پر سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرے چہرے کو دیکھتے جانا. اب سب کے سب جمع ہو گئے اور سب آسمان سے پانی کا انتظار کر رہے ہیں اور چلچلاتی گرمی ہے، آسمان پر دھوپ پھیلا ہوا ہے. اب پورا مجمع سننا ممدہ پور والوں، ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ کیا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرے انور، بولو تھوڑا سا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا. دیکھو یوں تھوڑا سا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا. ارے ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اور چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا. ساری دھوپ ختم ہو گئی، بادل جمع ہو گئے. دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا. میرے ممدہ پور والوں رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. کتنی مرتبہ ہوا؟ کتنی مرتبہ بتو. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا پورا چہرہ، بھئی پورا چہرہ، اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. دھوم دھام موسلا دھار پانی برسنے لگا. مکہ شہر میں پانی، مکہ کے گاؤں میں پانی، مکہ کے دیہاتوں میں پانی، مکہ کی گھاٹیوں میں پانی، سب پانی جانے لگے، سارے کے سارے جانے لگے. لیکن سب کی زبان پر ایک آ گئی، محمد آ گئے، رحمت آ گئی. بولو محمد آ گئے، رحمت آ گئی. سب کے سب بھیگے بھیگے جانے لگے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. سب کے سب بھیگے بھیگے جانے لگے. ہمارے نبی وہیں پر کھڑے ہیں، کعبے کے پاس کھڑے ہیں. ہمارے نبی کا کپڑا مبارک بھی پانی سے بھیگا ہوا ہے، آپ کا چہرے انور بھی پانی سے بھیگا ہوا ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی، محبوبم، اے میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ چہرہ کیوں اٹھایا؟ اللہ کہتے میری قسم چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پورا مجمع ساتھ میں بول دے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بابا سے ہاتھ اوپر کر کے تاکہ یہ ہاتھ گواہ بن جائے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، پھر میں دوسری بات سے تیسری بات پر آؤں گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی ہجرت کی کہ نہیں کی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ بولتے نہیں نا آپ لوگ. کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں گئے؟ نہ، جس وقت ہمارے نبی کو جانا تھا وہ اس کا نام مدینہ تھا ہی نہیں، یثرب نام تھا. یثرب کیا نام تھا؟ یثرب. اور یثرب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آج بھی آپ ڈکشنری اٹھاؤ، یثرب کے معنی آتے وہ جگہ جہاں آدمی بیمار ہو جائے، وہ جگہ جہاں نحوست آوے، وہ جگہ جہاں آدمی کو بے چینی اور گھبراہٹ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ہجرت کرنا ہے، مکہ کو چھوڑنا ہے، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کہاں جانا؟ کہاں؟ اللہ نے فرمایا یثرب. بولو کہاں جانا ہے؟ 600 کلومیٹر دور. بولو کہاں جانا ہے؟ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اللہ جانا یثرب، جاؤں گا. اللہ آپ کا حکم ہے، بولو آپ کا حکم ہے مصطفیٰ، جائیں گے. آپ کا حکم ہے مجتبیٰ،
جائیں گے. آپ کا حکم ہے مرتضی جائیں گے. اللہ جاؤں گا یثرب جاؤں گا, لیکن اللہ وہ یثرب وہ جگہ ہے کہ یہ عرب لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے تو لانگ سفر کرتے ہیں, وہ درمیان میں سے یثرب میں سے نہیں جاتے, کیونکہ یثرب میں نحوست آتی ہے, بیماری آتی ہے, آدمی پریشان ہوتا ہے, آدمی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ جاؤں گا, آپ کا حکم ہے جاؤں گا, لیکن سارے لوگ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آؤ, مکہ سے ہجرت شروع کرو, یثرب آؤ. جب تم یثرب کی باؤنڈری پر آؤ گے, اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تمہارے پاؤں میں اتنا کمال ہے, تمہارے پاؤں میں اتنی قدرت ہے, تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت ہے. جب تم یثرب آؤ گے, یثرب میں آ کے پاؤں رکھو گے, اللہ کہتا میری قسم میں اس زمین کا نام بھی بدل دوں گا, اس زمین کی شان بھی بدل دوں گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. چلو ہمارے نبی ہجرت کر کے کہاں جا رہے بولو؟ یثرب. ساتھ میں بولو نا, کہاں جا رہے؟ اور اللہ تعریف فرما رہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کی تعریف فرما رہے. ہمارے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی مکہ مکرمہ سے نکلے. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب. اب سننا, توجہ دینا. جیسے ہمارے نبی یثرب پہنچے, بولو جیسے ہمارے نبی. جو لوگ عمرہ میں گئے ہوں گے, حج میں گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا ایک مدینے میں بڑا گیٹ آتا ہے جس پہ اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم فی المدینۃ المنورہ. جیسے وہ گیٹ ہے, بس اسی جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب تمہارے قدم اس زمین پر آ گئے ہیں, تمہارے تلوے مبارک اس زمین پر آ گئے. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری عظمت کی قسم, زمین کا نام بھی بدل دوں گا. اب لوگ یثرب نہیں کہیں گے, آج سے اس زمین کا نام مدینہ ہوگا, منورہ ہوگا, طیبہ ہوگا, کعبہ ہوگا, میمونہ ہوگا. میرے محمد آ جاؤ, تمہارے قدم کی برکت سے زمین کا نام بھی بدل گیا اور زمین کی شان بھی بدل گئی. اور زمین کی شان کتنی بدلی, آج کسی کو بھی پوچھو کہاں مرنا ہے؟ مدینہ. مدینہ. بولو کہاں مرنا ہے؟ کیوں مدینے میں کیوں مرنا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے روضہ مبارکہ سے اٹھوں گا. ہمارے نبی فرماتے سب سے پہلے میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. اگر ہماری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی تو سب سے پہلے جن لوگوں کی ہمارے نبی سفارش کریں گے ان میں ہمارا بھی نام ہوگا. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے. تو زمین کی شان بھی بدل گئی اور زمین کا نام بھی. کیا رکھا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کیا رکھا؟ پاؤں مبارک. اور پاؤں مبارک بھی نہیں, تلوہ مبارک. کس پر رکھا؟ زمین. زمین بے جان ہے. کھڑے بولو زمین بے جان ہے. زمین میں جان نہیں, زمین میں عقل نہیں, زمین نے کوئی کلمہ پڑھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پاؤں مبارک, اپنا تلوہ مبارک جب ہمارے نبی بے جان زمین پر رکھتے گئے, وہ پاؤں کتنا مبارک ہوگا کہ زمین کی شان کو بدل دیا, زمین کے نام کو بدل دیا, زمین کی عزت کو دوبالا کر دیا. تو اگر نبی کا پاؤں زمین پر آئے تو زمین کی شان بدل جائے. تو اللہ کی قسم جو نبی کا پاؤں اتنا مبارک ہوگا, ممداپور والوں قسم کھا کر کہو وہ نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا. بھائی پاؤں جب اتنا مبارک ہوگا تو ہاتھ, بولو نا, ہاتھ اس سے زیادہ مبارک ہوگا. اور ہمارے نبی کا ہاتھ مبارک کتنا معلوم آپ کو؟ سننا ہاتھ مبارک کے بارے میں سننا, نہیں ہاں بولو سننا. جب ہمارے نبی کو ہجرت میں جانا ہے, بولو نا کہاں جانا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے 100 جوانوں نے ہمارے نبی کو گھیرا ہے. کتنے جوانوں نے؟ 100. ہمارے نبی تو کمرے میں ہے, حضرت علی بھی کمرے میں, 25 آگے, 25 پیچھے, 25 دائیں, 25 بائیں. اور حضرت علی بار بار کھڑکی میں سے دیکھے میرے پیارے نبی آج ہجرت نہیں کرنا, آپ نے ارادہ کیا ہے نا یہاں سے سفر کرنا, آج نہیں کرنا کیونکہ 100 باہر ہے اور ایک ساتھ میں ہلہ بولیں گے اور آپ کو قتل کا ارادہ ہے اور آپ کو مار ڈالنے کا قرآن میں لکھا ہے.
قرآن میں لکھا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. حضرت علی نے فرمایا ان کی پلاننگ ہے، آپ کو مار ڈالنے کی پلاننگ ہے. اس نے 25 آگے 25 پیچھے 25 دائیں 25 بائیں ایک ساتھ میں 100 ہلہ بولیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا علی تم آرام سے سو جاؤ، میں تو اپنے وقت پر جاؤں گا. بولو میں اپنے وقت پر. سننا میں آپ کو نبی کے ہاتھ مبارک کا کمال بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا میں تو اپنے وقت پر جاؤں گا. چنانچہ ہمارے نبی بالکل وقت پر جب دروازے پر پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ تو ہمارے نبی نے خود اللہ کو پوچھا اللہ میں جا رہا ہوں، اللہ 100 بہار ہے، اللہ اب تیرا معاملہ ہے. اللہ نے اس وقت فرمایا میرے محبوب مٹی اٹھا لو. کیا اٹھا لو؟ ہمارے نبی نے یوں مٹی مٹھی میں لے لی. کہا اللہ کیا کروں؟ کہا دروازہ کھولو اور پھینکو. اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولو اور مٹی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں مٹی پھینکوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا اندھے ہو جائیں گے، باہر جتنے سب اندھے ہو جائیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن اللہ میں تو سامنے پھینکوں گا، پیچھے والے دائیں والے بائیں والے، اور اللہ میں سامنے پھینکوں گا تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھ میں جاوے. بھائی کسی کے گال پر لگے گی، کسی کے سینے پر لگ، بھائی میں مٹی اٹھا کر پھینکوں تو سب کی آنکھ میں جانا ضروری نہیں ہے. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا محبوب مٹی اٹھا کر پھینکنا تمہارا کام ہوگا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ بات سورہ یاسین میں لکھی ہے. سورہ یاسین تو پڑھیے نا آپ نے، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں یہ بات لکھی ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کا کام مٹی اٹھانا ہوگا، پھینکنا ہوگا، باقی ان کو اندھا بنانے والا کون ہے؟ ہمارے نبی نے مٹی، دیکھو میں ہاتھ کا کمال بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے مٹی نہیں آپ بول نہیں رہے ہو، مٹی اٹھائی اور اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس کے بعد مٹی کو جیسا پھینکا 1 سیکنڈ میں سب اندھے. ہمارے نبی چلے گئے. ارے بولو ہمارے نبی. بہت دیر کے بعد آنکھ کھلی، ایک دوسرے کو پوچھتا ہے کچھ ہوا تیرے کو؟ آنکھ میں پرابلم ہوا؟ بہت پرابلم ہو گیا، کچھ دیر تک کچھ نظر نہیں آتا تھا، تم کو بھی ہوا؟ میرے کو، تیسرا کو تیرے کو، ہاں میرے کو بھی ہوا. پتا چلا کہ 100 کے 100 کو پرابلم ہوا. خیر ہم کو اس وقت وہ بات پہ نہیں جانا، ہم کو صرف اس بات پر جانا قرآن کیا کہتا. پارہ نمبر 9، بولو پارہ نمبر 9. اللہ فرماتے میرے نبی تم مٹی اٹھاؤ، دروازہ کھولو اور مٹی پھینکو. اچھا ہمارے نبی نے پھینکی، مٹی پھینکی. اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے ہاتھ اتنے پیارے ہیں، تیرے ہاتھ اتنے عظیم ہیں، تیرے ہاتھ میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے مٹی لی اپنی مٹھی میں رکھی اور پھینکا. ساری دنیا کہتی محمد نے پھینکا، حقیقت میں محمد نے نہیں پھینکا، وہ اللہ ہی نے اس کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کے ہاتھ کی نسبت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ. قرآن میں کون سے پارے میں؟ جن کو یاد ہوگا سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر 9. اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے نہیں پھینکا. میرے نبی ساری دنیا سمجھتی ہے کہ محمد نے اپنے ہاتھوں سے، حقیقت میں وہ اللہ کی قدرت تھی. بولو سبحان اللہ. تو جب نبی کا پاؤں اتنا عظیم ہوگا کہ نام اور شان بدل جائے تو ہاتھ بولو نا اور بھی زیادہ. اور جب ہاتھ مبارک ہوگا تو نبی کا چہرہ مبارک ہوگا. ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا. پاؤں مبارک تو اس سے زیادہ کیا مبارک؟ اور ہاتھ جن کے مبارک ہوں گے قسم کھا کر بولو ان کا چہرہ. ارے چہرہ اتنا مبارک. میں بات ابھی ختم کروں گا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ، بولو کون صحابی؟ بہت دیر تو نہیں ہو گئی نا میرے کو؟ کتنی دیر ہو گئی؟ شاہنواز کا ہے. کتنی دیر ہو گئی؟ بہت دیر تو نہیں ہو گئی. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ تو ساتھ میں کہہ دو نا، ایک مرتبہ درود پڑھ لو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھا یہ بات سننے جیسی. جب ہمارے نبی کا پاؤں اتنا مبارک تو قسم کھا کر بولو ہاتھ اور بھی زیادہ. اور جب ہاتھ مبارک ہوگا تو ہمارے نبی کا چہرے انور، آواز نہیں آ رہی، نبی کا چہرے انور سے زیادہ مبارک.
हम एक दफा हजरत अबू हुरैरा ऐसे बैठे, हमारे नबी हदीस बयान कर रहे, हजरत अबू हुरैरा ऐसा देख रहे, यानी हमारे नबी के चेहरे अनवर को देख रहे, यूं सामने ही बैठे हमारे नबी के चेहरे अनवर को देख रहे। अब जब मजलिस खत्म हो गई तो सारे सहाबा बाहर हजरत अबू हुरैरा को पकड़े, क्या करते हो, अंदर डिसिप्लिन के साथ नहीं बैठते हो? अरे हमारे नबी हदीस बयान करते, या तो गर्दन झुका के बैठो या लिखो। आप तो ऐसे नबी का चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो, चेहरा देखते हो कि बोलने वाले को भी तकलीफ हो जावे। डिसिप्लिन के साथ बैठो। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मुझको डांटो मत, मैं तो इसलिए उनका चेहरा देखता हूँ कि एक मर्तबा मुस्कुरा देवे। भाई मैं तो इसलिए चेहरा देखता हूँ कि एक मर्तबा, तो सबने कहा मुस्कुराना क्या है भाई, हंसना तो सभी हंसते हैं, उसमें हंसना क्या देखना। हजरत अबू हुरैरा ने कहा यही तो फर्क है, मैं हमारे नबी के मुस्कुराने को देखता हूँ, क्यों? इसलिए कि मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह की कसम, मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? क़ाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबस्सम व सिनानुहु ततलालउ फ़ौक़ल जुदरान। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं अपने अल्लाह की कसम उठा कर कहता, मेरे नबी जब भी मुस्कुराते, मेरे नबी के मुबारक दांतों पर जब भी हंसी आती, मेरे नबी मुस्कुराते थे, सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो जब नबी का पाँव मुबारक तो उससे ज्यादा बोलो नबी का, और जब नबी का हाथ मुबारक तो उससे ज्यादा हमारे नबी का। मोहब्बत करते हो नबी से? भाई बुलंद आवाज से बोलो ना, नबी से मोहब्बत करते हो? हाँ नहीं, आवाज बराबर आप लोगों की नहीं आ रही, बोलो ना साथ में बोलो, नबी से मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता है हाथ ऊपर करे। और आप जवाब वो देना जो मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। हाथ ऊपर रखो, मैंने भी हाथ ऊपर रखा है, साथ में बोलो मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही, बोलो मोहब्बत करते करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो मोहब्बत करते करते हैं, जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। वालों ईमान के साथ बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब मोहब्बत करते हैं ना आप लोग, अरे आप लोगों ने खुद कहा ना करते करते और करते रहेंगे। तो मेरे को दो बातों का जवाब दो, अगर आप सच्चे हो तो। मोहब्बत करते हो ना? फिर एक मर्तबा बोलो ना, करते हो ना? बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत करते करते और करते रहेंगे। आवाज आ रही है आपको? मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि औरतें भी बैठी है, मुनासिब नहीं है बोलना, सिर्फ इशारे इशारे में बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं ना? ये क्या है? मैंने मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये मोहब्बत कैसी, कि नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नबी का चेहरा पसंद नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बता दो, शायद ममदापुर वाले कुछ बोले तो मेरे जैसे बेअक्ल को समझ में आ गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, यानी एक बात कर लो, थी या नहीं थी? क्योंकि अगर आप मना करो तो मैं भी निकल काय को रखो भाई, दाढ़ी रखो काय को, क्योंकि मेरे को भी दाढ़ी रखो तो आदमी बुढ़ा दिखता है। सही गलत? अरे हाँ या नहीं? सीधी बात है भाई, आदमी दाढ़ी रखे तो बुढ़ा। अभी ये ठीक है, कारी अहमद अली मेरे को पहचान दे, बाकी इतना बड़ा मजमा, मेरी उम्र 52 साल, बोलो मेरी उम्र 52 साल, अब इतना बड़ा मजमा, मौलाना नियाज इतना बड़ा मजमा हुए, और मैं अगर ऐसा कोई मेरे को पहचानता नहीं और मैं जाऊं, मैं 52 साल का दाढ़ी वाला, और मेरे साथ में कोई दूसरा चलता हुए वो भी 52-53 साल का, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं हुए, और हम दोनों चलते हुए ना, तो आज का जमाने का तो थिंकिंग क्या है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ भीड़ भाड़ में, वो वहां से चल रहा है भीड़ भाड़ में, लेकिन मेरे को हटाने के लिए क्या बोलेंगे? ओ चचा, ओ चचा साइड पे हटो, चचा। और उसको हटाने का बताओ भाई साइड पे हटो, यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, ये कैसा इंसाफ है भाई?
आप अगर ना बोलो तो मैं अब भी दाढ़ी निकाल दूं, मौलाना उबैदुल्लाह को भी बोलो भाई खत्म। लेकिन ईमान के साथ जवाब देना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, हजरत अबू बकर, सिर्फ बोलते जाओ थी या नहीं थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी, हजरत अबू बकर थी, हजरत उमर थी, हजरत उस्मान थी, हजरत अली थी। मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन और उनके भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे ख्वाजा जुनैद बगदादी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा शमसुद्दीन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। बाबा फरीदुद्दीन, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। उन सब के चेहरे, सुनो, उन सब के चेहरे पर दाढ़ी। और ममदापुर के जवान दाढ़ी, जवान क्या, या ममदापुर में तो बुड्ढे को भी देखा लुकिंग हैंडसम। हाँ, बहुत सारे बुड्ढे को मैंने देखा, मेरी नजर रहती है, मैं देखता ना बुड्ढा भी, हाँ कटिंग करके आया, वाह चार्मिंग चार्मिंग फेस। मैं इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में, तो वहाँ एक जगह है मैनचेस्टर, और वहाँ मस्जिद के पास गाड़ी खड़ी, मैं गाड़ी में से उतरा, तो एक जवान था जिसकी ऐसी थोड़ी सी दाढ़ी थी, अब तो माशाल्लाह हो गई, उस वक्त उसकी ऐसी थोड़ी दाढ़ी थी। मैं गाड़ी में से उतरा, मुझे कहता है, ओ कारी अहमद अली। मैंने कहा कारी अहमद अली, क्या हुआ? ओ ऐसा दौड़ता दौड़ता है और अपने दोस्तों को कहा, ओ कारी अहमद अली केम हियर इन आवर मैनचेस्टर, यानी हमारे मैनचेस्टर में कारी अहमद अली आए। अब वो आए, सब आए, और उसने मुझे इतनी देर तक गले लगाया, इतनी देर तक गले लगाया, और मुझे उसने कहा, मौलाना आई लव यू मौलाना। और फिर मुझे कहता, मौलाना आई एम योर फैन, यानी मौलाना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता। मैंने उसको यूं हटाया, मैंने कहा झूठ बोलता कम बकत। तो बड़े ताज्जुब से कहता है कि मौलाना पहली मर्तबा मैं आपसे मिला, आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में। मैंने कहा कि तू अभी बात करते करते ये बोल रहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, तूने ये भी कहा कि मैं 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, लेकिन आज पहली मर्तबा मैंने आपको देखा। तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा 4 साल से बयान सुनता है, हर बयान में दाढ़ी की बात आती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं है? ये मोहब्बत झूठी है भाई। तू कहता है कि आई एम हियरिंग योर बयान फ्रॉम 4 years, यानी वो कहता है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब आपका बयान रात को बैठ जाते और आपका बयान सुनते, 4 साल से बयान सुनते, तो 4 साल में एक भी मर्तबा दाढ़ी का एहसास नहीं हुआ? अब वो जवान ने जो मेरे को जवाब दिया ना, वो सुनने जैसा, वो मुझे कहता है मौलाना बहुत मोहब्बत करता हूँ और दाढ़ी है। मैंने कहा ये कैसी दाढ़ी, 4 साल से तेरे इलाके में बारिश नहीं हुई? अब सुनना जो उसने जवाब दिया, मुझे कहता है मौलाना यू डोंट नो। मैं को कहता आपको नहीं मालूम। मैंने कहा क्या नहीं मालूम? मुझे कहता है दाढ़ी, ए बियर्ड इज ए साइन ऑफ इस्लाम, सिग्नेचर ऑफ ईमान। अरे भाई दाढ़ी रखना ईमान की निशानी है, इस्लाम की निशानी है। छोटी रखो तो भी निशानी है, बड़ी रखो तो भी निशानी है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? जब उसने ये कहा ना, तो मैंने कहा कि, और फिर मुझे क्या कहता है मालूम? मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। कहता आपको नहीं मालूम ये कैसा है? मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा भाई तूने कहा यू डोंट नो दिस इज ओके, मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज धोखे। यहां भी ऐसे बहुत सारे धोखे वाले बैठे हैं। किसने भेजा? हिम्मत वाली बात है भाई, जिसने भेजा उसने, क्योंकि उसने वो भेजा जो मेरे दिल में आ रहा था। अल्लाह भेजने वाले को कबूल फरमावे, बोलो आमीन आमीन। लेकिन और आप लोग फिक्र मत करो, मेरे को मालूम है मस्जिद की तामीर के सिलसिले में आया हूँ, यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगा जब तक वसूली नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये बात पक्की कर ले भाई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं है, मैं मस्जिद पर आने वाला हूँ, लेकिन साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह रख लेने का भाई, मेरे पास काय को कड़वा बुलवाते हो, रखोगे ना? जिसकी दाढ़ी है बोलो सुभान अल्लाह, नहीं है अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन एक बात बताओ, यानी आप नाराज नहीं हुए तो बताओ, पूरे ममदापुर में घूमो, ममदापुर नहीं बेलगांव में घूमो, बेलगांव नहीं पूरी दुनिया में घूमो, मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आती नहीं।
صحیح بولا غلط بولا؟ میں علماء سے پوچھا ہوں، صحیح بولا غلط بولا؟ پورے علاقے میں گھوم جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ، مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو تو جس کو آوے وہ آگے کچھ نہیں بولوں گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ مجذوب، بولو کیا نام؟ خواجہ مجذوب، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو خواجہ مجذوب۔ وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے، سننا علماء کرام خاص توجہ دے، خواجہ مجذوب بہت بڑے اللہ کے ولی، دیکھو ایسا ایسا ایسا، آپ بھی پکڑو، داڑھی ہے تو پکڑو، دیکھو وہ خواجہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے میرے اللہ نے معاف کر دیا، میرے اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو ایک دن کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، داڑھی پکڑے اور اللہ نے معاف کر، بھی مل کر داڑھی پکڑ لے ہوئے، اللہ معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ جب دیکھو آپ داڑھی پکڑتے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب خواجہ مجذوب اللہ کے ولی تھے، کہا میں ایسے داڑھی نہیں پکڑتا، سنو میں جب داڑھی پکڑتا ہوں تو سوچتا ہوں قیامت کا میدان قائم ہو گیا۔ بولو کیا سوچتا ہوں؟ قیامت کا میدان۔ اور اللہ مجھے پوچھتے خواجہ مجذوب کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ مجھے پوچھتے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.